بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے اور آپ سب لوگوں کی عید بھی بہت اچھی گزری ہوگی۔ اللہ پاک سب کی اسی طرح خوشیوں بھری عید گزارے، آمین۔ آج میں حاضر ہوں جی نیو ویڈیو میں نیو ریسپی کے ساتھ، اور آج میں بنانے جا رہی ہوں جی قیمے کے کباب، اور ان کی خوشبو اتنی منفرد اور اچھی ہے کہ جہاں پھیل جائے گی وہ بار بار اسی کو ہی بنانا پسند کرتے ہیں۔ چلیے جی شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو سب سے پہلے جی ہم جو ڈرائی روسٹ ہونے والے جو مسالے ہیں ان کو ہم مسالوں کو ڈرائی روسٹ کر لیتے ہیں۔ یہ میرے پاس جی 2 چمچ میں نے بھر کے مکئی کا آٹا لیا ہے، اور 1 چمچ میں نے اس میں بیسن یوز کر رہی ہوں، اور ان کو ہم نے ڈرائی روسٹ کر لینا ہے، اور تب تک ان کو روسٹ کرنا ہے جب تک ان میں سے اچھی سی پیاری سی خوشبو نہیں آنے لگ جاتی۔ تو وہ جی فرائی ہو چکے ہیں، ڈرائی روسٹ ہو چکے ہیں۔ تو اب میں اس میں جی کروں گی زیرہ جو ہے وہ 1 چمچ، اور 1 سے 1.5 چمچ میں اس میں شامل کر رہی ہوں جی سوکھا دھنیا، اور ان کو بھی جی ہلکا سا ہم کر لیں گے، جسٹ 1 منٹ کے لیے ان کو بھی ہم لوگوں نے روسٹ کر لینا ہے، اور نہ ان کو جلا ہی نہیں ہم لوگوں نے لینا، جسٹ ہلکا سا ہم لوگوں نے ان کو جی روسٹ کرنا ہے۔ یہ دیکھیے جی، اور اس کو بھی ہم نکال لیں گے۔ اب جی یہ میرے پاس قیمہ ہے جی 1.5 kg کے قریب میرے پاس یہ قیمہ ہے بیف کا، اور میرے پاس جی یہ ½ kg پیاز تھے، ان کو میں نے رفلی کٹنگ کر لیا ہے، اور میرے پاس یہ جو تقریباً 100 سے 150 گرام یہ میرے پاس ادرک تھا، اور ساتھ ہی میں نے جو ہے نا 100 گرام ہی میں نے لے لی ہیں جی سبز مرچی آپ لوگ اپنے حساب سے شامل کر سکتے ہیں، جتنا آپ لوگ تیکھا کھانا پسند کریں اسی حساب سے آپ لوگ شامل کر لیجئے گا۔ میں نے تو ویسے نارمل ہی اس میں اسپائسیز رکھے ہیں تاکہ بچے وغیرہ بھی شوق سے کھا سکیں، اور پیاز کو جی میں سب سے پہلے چاپ کروں گی، اس میں کچھ اور نہیں ڈالوں گی، تاکہ پیاز کو چاپ کر کے اس کا جو پانی ہے وہ اچھے طریقے سے ہم لوگوں نے نکال کے پھر ہم لوگوں نے اس کو جی شامل کرنا ہے۔ تو یہ دیکھیں جی پیاز چاپ ہو چکا ہے۔ اگر آپ لوگوں کے پاس چوپر نہ ہو تو اس میں بھی کوئی مسئلے اور پریشانی والی بات نہیں ہے، آپ لوگ جس سے ہم گاجریں وغیرہ کرش کرتے ہیں اس سے آپ لوگ جو پیاز کو کرش کر سکتے ہیں، اور کرش کر کے تو اس میں تھوڑا سا 5-10 منٹ ذرا زیادہ لگ جاتے ہیں، لیکن اس میں بھی اچھے طریقے سے کرش ہو جاتا ہے، اور اس کا جی ہم پانی ڈرین کر کے بھی شامل کر سکتے ہیں۔ اب میں سب سے پہلے اس میں ادرک شامل کروں گی، تاکہ ادرک کو تھوڑی دیر کر کے اس کے بعد میں سبز مرچی شامل کروں گی۔ تو یہ جی میں سب سے پہلے ادرک کو کر رہی ہوں چوپ، یہ تھوڑا ہارڈ ہوتا ہے اس وجہ سے ہم لوگوں نے اس کو پہلے چوپ کر لینا ہے۔ یقین جانیے یہ اس کی خوشبو اتنی اچھی اور اتنی ہوتی ہے تیز کہ آپ لوگ جب اس کو بنائیں گے تو آپ لوگوں کو خود ہی محسوس ہوگا کہ ماشاءاللہ سے یہ کتنے اچھے اور ٹیسٹی بن کے تیار ہوئے ہیں۔ آپ لوگوں نے ویڈیو کو فل واچ کرنا ہے، اور سٹیپ بائی سٹیپ ایسے ہی ریسپی کو فالو کرنا ہے، تاکہ آپ لوگوں کی ریسپی مجھ سے بھی اچھی بن کے تیار ہو سکے۔ یہ دیکھیں جی میں نے یہ مرچیں بھی چوپ کر لی ہیں، اور ساتھ ہی جی میں نے اس میں جو ادرک تھا وہ بھی میں نے کر لیا ہے۔ یہ سارے جو اسپائسیز ہیں جو اس میں نے شامل کر دی ہیں قیمے کو پہلے ہی میں نے قیمہ کروانے سے پہلے ہی اس کو گوشت کو اچھی طریقے سے دھو کے اور قیمہ کروانے کے بعد اس کو جی میں نے نہیں واش کیا، کیونکہ قیمے کے اندر اس کا پانی شامل ہو جاتا ہے، تو وہ ہمارے جو کباب ہیں وہ بالکل بھی اچھے نہیں بنتے۔ پیاز کا پانی میں نے اچھے طریقے سے جی اس کو دیکھیں جی اس کو ڈرین کر لیا ہے، اس طرح ہاتھوں سے جتنا ہم لوگ کر سکتے ہیں اتنا کر لیجئے، اور یہ میں نے وہ بھی پیاز بھی شامل کر دیا ہے۔ اب جی اس کو جی ہاتھوں کی مدد سے ہم لوگوں نے اچھے طریقے کے ساتھ مسل کے اس کو جی مکس کرنا ہے، تاکہ قیمہ اور مسالہ یکجان ہو جائیں۔ اسی طریقے کے ساتھ یہ دیکھ رہے ہیں آپ جس طرح میں کر رہی ہوں، اسی طریقے کے ساتھ ہی آپ لوگوں نے اس کو مسل کے بالکل مکس کرنا ہے۔ اب جی میں شامل کروں گی 1 سے 1.5 چمچ اس میں نمک، اور یہ نمک میں ٹی اسپون شامل کر رہی ہوں۔ اب جی میں اس میں شامل کروں گی جی یہ میں نے چلی فلیکس شامل کر دیا ہے 1 چمچ، اس سے اس کی جو خوشبو اور جو رنگت ہے وہ بھی بہت اچھی آتی ہے، اور جو میں نے یہ ڈرائی روسٹ کیا تھا مکئی کا آٹا اور ساتھ ہی ہے جی بیسن، وہ میں نے شامل کر دیا ہے۔ اب جی سوکھا دھنیا اور یہ زیرہ جو میں نے یہ بھی ڈرائی روسٹ کیا تھا
ان کو ہلکا سا صرف نا ہلکا دردرا سا ہم لوگوں نے پیسنا ہے، اس کا فائن پاؤڈر نہیں بنانا۔ اور ساتھ ہی جی میں ہاف ٹی اسپون اس میں شامل کروں گی گرم مسالہ، اور جی اتنے ہی اسپائسیز اس میں جائیں گے، اور زیادہ ہم لوگ اس میں شامل نہیں کریں گے، تاکہ یہ نہ ہو کہ جو ہمیں قیمے کا ٹیسٹ ہے وہ تو ہمیں بالکل ہی نہ آئے، صرف مسالوں کا ہی ٹیسٹ ہمیں آئے۔ اس کو جی پھر سے ہم نے مسالے ڈال کے پھر سے ہم لوگوں نے مسل کے ہم لوگوں نے اس کو مکس کرنا ہے۔ اور قیمے میں نے تھوڑی سی چربی جو ہے، فیٹ جو تھی وہ اس میں نے کروا لیا تھا۔ اگر آپ لوگ فیٹ اس میں نہ ہو تو پھر اس میں آپ لوگوں نے 100 سے 150 گرام آپ لوگوں نے اس میں سے فیٹ شامل کر لینا ہے۔ اور یہ دیکھیے جی اب ہم لوگ اس کو تیار کریں گے، اور یہ بالکل بھی ٹوٹیں گے نہیں، نہ ہی پھٹیں گے، آپ لوگوں کے سامنے ہی میں بنا رہی ہوں۔ آپ لوگ اس کی شیپ جو مرضی کباب میں بنانا چاہیں کباب بنا لیں، یا آپ لوگ یہ راؤنڈ میں بنانا چاہیں اس طرح بنا لیں۔ میں تو یہ راؤنڈ میں ٹکیوں والی شیپ بنا رہی ہوں۔ یہ دیکھیے جی آپ لوگ ہاتھوں میں ہاتھوں میں بھی بنا سکتے ہیں، یا اس طرح شاپر آپ لوگ کو کوئی بھی رکھ لیجئے اور اس میں رکھ کے آپ لوگ اس طرح بنا سکتے ہیں۔ اس کو جی آپ لوگ راؤنڈ کرنا چاہیں یا نہ بھی راؤنڈ ہو، کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ دیکھیے جی اسی طریقے کے ساتھ میں نے یہ بنا کے کباب یہ تیار کر لیے ہیں میں نے۔ اب جی میں اس کو توے کے اوپر ہی اس کو جی میں فرائی کروں گی۔ توے کے اوپر میں نے 1 سے 1.5 چمچ میں نے آئل ڈال دیا ہے، کیونکہ آئل ہم اس میں کم ہی یوز کریں گے، یہ زیادہ آئل میں نہیں ہم لوگ فرائی کریں گے۔ اس کے اندر بھی فیٹ ہے تو یہ خود سے بھی اپنا فیٹ جو ہے ان کا باہر وہ نکلتا ہے آئل، اس وجہ سے ہم تھوڑا سا آئل ڈال کے ان کو توے کے اوپر ہی ہم لوگوں نے فرائی کر لینا ہے۔ اور یہ بہت جلد جھٹ پٹ تیار ہونے والی ہیں، یہ ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں جی جھٹ پٹ سے تیار ہو چکی ہیں۔ اور آپ لوگوں نے اگر آپ یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ اب میں آپ کو ملوں گی جی نیو ویڈیو میں نیو ریسپی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔